میرے محترم بھائی، آج کا سوال اور آج کی بات وہ یہ ہے کہ جنات اپنی شکلیں تبدیل کس طرح کرتے ہیں؟ یہ اپنی ایک شکل سے دوسری شکل کس طرح لیتے ہیں؟ میرے محترم بھائی، سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جنات بذات خود اپنا روپ بدلنے میں ان کے اس بات پہ یہ قادر نہیں ہیں، یہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اپنا یہ روپ خود بدل لیں، اپنی یہ شکل خود بدل لیں۔ میرے محترم بھائی، وہ کچھ اگر یہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بچھو سے سانپ بنتے ہیں یا اپنی شکل سے بھینس بنتے ہیں، یہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ پہلے جسم کو پھر ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے جسم کو ختم کرنا پڑے گا تب بھی دوسرا جسم بنے گا، ایسے کیسے؟ اور دوسری بات میرے محترم بھائی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، کائنات کے رب نے ان کو کچھ ایسا علم سکھلا دیا، کچھ ایسی دعائیں سکھلا دی جس دعاؤں سے پڑھنے سے ان کی شکلیں یہ اپنی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تبدیل کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں ہماری آنکھوں میں، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگروں نے، ساحر لوگوں نے رسیاں پھینکی تھی، حقیقت میں تو وہ تھے نا رسیاں۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آنے شروع ہوئے؟ سانپ۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ کیا بنا؟ اژدہا، سانپ۔ اب یہ جو جادوگر تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو اس بات کی حقیقت کا پتہ تھا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا یہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا ہے، اور ہماری رسیاں تو بس لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو نظر آ رہی حقیقت میں تو یہ رسیاں ہی ہیں، سانپ تو نہیں ہے۔ جب جادوگروں نے یہ بات سمجھی، اس وقت جادوگروں نے کیا کہا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا موسیٰ اور ہارون آپ کے بھائی، ان کا جو خدا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حقیقت جان لی۔ اب بعض پتہ کیا ہوتا ہے، بازار میں آتے ہیں مداری لوگ یا یہ تماشا کرنے والے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، حقیقت میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جولے سے جو کبوتر نکالا یہ نقلی ہے، یہ ان کی آنکھوں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں واقعی انڈے سے کبوتر، حالانکہ نہیں ہوتا نا، وہ ایک شوختا بازی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، ان کے اندر جو جنات کے اندر یہی کالمات ہو سکتے ہیں جن کے بدلنے سے ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہو کہ انہوں نے یہ کتے کی شکل، بلی کی شکل، بھینس کی شکل، گدھے کی شکل، گھوڑے کی شکل، عورت کی شکل، بچے کی شکل، مرد کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات کے ایک سردار نے بتلایا کہ اے عمر، سیدنا عمر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ جو شکلیں تبدیل کرتے ہو اس کی حقیقت؟ اس نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ جنات کے سردار نے کہا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے۔ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں لوگ، اسی طرح ہمارے جنات کے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں، وہ اپنی مختلف شکلیں، مختلف کھیل دکھاتے ہیں۔ جس طرح کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھوت ہم نے دیکھا، حالانکہ صحیح حدیث نبی پاک علیہ السلام سے بارے بھوت کے بارے پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بدشگونی لینا، یہ فائل نکالنا، یہ بھوت، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نفی کر دی کہ بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں صحرا میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب آپ ان کو دیکھو تو اذان کہو، بھاگ جاتا ہے۔ یہ جب اذان آتی ہے تو یہ شیاطین اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، اذان سے یہ اتنا بھاگتا ہے، اتنا ان کو ڈر اور اتنا خوف ہوتا ہے، اتنی ان کو تکلیف دے ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے یہ شیطان۔ تو محترم بھائی، ان کے پاس بعض یہ جو شکلیں بار بار تبدیل کرنا، بعض لوگوں کے گھروں کے اندر ایسا مسائل ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی نکر کے اندر، اس نے وہ عجیب سا زیور پہنا ہوا ہے، کپڑے عجیب سے پہنے، وہ نظر آئی اچانک غائب، پھر وہاں سے بکری نظر آئی، وہ بکری غائب، کتا نظر آیا، کتا غائب، مرد نظر آیا، مرد غائب۔ اور یہ میرے محترم بھائی کو جادوگر ہوتے ہیں، وہ ان گھروں کے اوپر مسلط ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ
یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے گھر میں کیا، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں جا کے گھر میں بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے آپ کی حویلی میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک سائڈ پہ سانپ کا جوڑا ہے، تو میں اٹھا اس کو مارنے کے لیے کہ اس کو مارتا ہوں۔ اتنی دیر تک ابو سعید نے سلام پھیرا، مجھے اشارہ کیا کہ اس کو نہ مارنا۔ پھر آپ ابو صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سعید نے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں پہ یہی جو حویلی اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ اشارہ کیا کہ یہی حویلی کے اندر ایک انصاری جوڑا سا رہتا تھا، جو خندق کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول مجھے گھر جانے دو، میری بیوی ہے، نئی شادی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ہتھیار بھی لے لو، اور فلاں قبیلے سے ڈر ہے، آپ ساتھ لے لو، کہیں وہ آپ پہ حملہ نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی شرارت نہ کریں۔ ہتھیار لیے وہ صحابی گھر کی طرف آ رہا ہے، دیکھا کہ اس کی دلہن دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی کی غیرت نے جوش مارا، اپنا تیر نکالا، نیزہ نکالا کہ میری بیوی دروازے پہ نہیں، دلہن کیوں کھڑی ہے؟ بیوی نے اشارہ کیا مجھے مرنے سے پہلے آگے آؤ، بات سنو۔ آگے آیا، اس نے کہا وہ اپنی چارپائی کی طرف دیکھو۔ چارپائی کی طرف دیکھا، وہاں پہ سانپوں کا جوڑا تھا یا سانپ تھا۔ اس صحابی نے اس کو نیزہ مارا، نیزے کے اندر چبو کر کے، راوی بیان کرتا ہے کہ صحابی نے اس کو فخریہ انداز میں سین کے اندر گاڑنا چاہا اور اس سانپ نے اس کو کاٹ لیا۔ اب راوی بیان کرتا ہے کہ واللہ عالم یہ صحابی پہلے فوت ہوا یا سانپ پہلے مرا۔ یہ سارا قصہ اللہ کے رسول کو سنایا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر، مدینہ کے اندر جنات ایسے جو مسلمان ہو کے لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی سانپ، آپ ایسی کوئی چیز دیکھو تو اس کو 3 دن کی مہلت دو۔ بھائی آپ ایسی شکل لے کر کے آئے ہو جس سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جاؤ، اگر آپ ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کو مار دیں گے، 3 دن کی اس کو مہلت دے دو، اگر پھر وہ نظر آتا ہے تو اس کو مار دو۔ اسی طرح محترم بھائی، گھر کے اندر جو بھی سانپ ہو، صحیح حدیث ہے، اس کو 3 دن کی مہلت دیں، یا گھر کے اندر بلی اور کتا ہو اس کو ستانا نہیں چاہیے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ شکلیں اپنی تبدیل کر کے یہ رہتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی جادو کے لفظ ہیں، یا ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب جنات کو ان کے یہ لفظ سکھلا دیے ہوں، جس سے یہ اپنی شکل تبدیل کر کے یا اپنی صورت تبدیل کر کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی ہے میرے محترم بھائی ان کی شکلیں تبدیل کرنے کی حقیقت، اور یہ حقیقت خود بذات خود یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ جنات کے سردار نے سیدنا عمر کو اس کے بارے میں بتایا۔